بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، پچھلے حصے میں ہم نے دیکھا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام، جنہیں اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، ان کی نسل کو بنی اسرائیل کہا گیا، اور انہی کی اولاد میں حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بنے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھوں بنی اسرائیل کو عزت ملی، انہیں مصر میں رہائش زمین اور عزت دی گئی۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرا، اقتدار بدلا، بادشاہ بدلا، بنی اسرائیل کی قسمت بھی بدلی۔ جو قوم کبھی عزت سے مصر میں بستی تھی، اب وہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی۔ یہ تبدیلی اچانک نہ تھی، یہ اس وقت شروع ہوئی جب ایک نیا فرعون اقتدار پہ آیا۔ یہ ایک ایسا بادشاہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کو جانتا ہی نہیں تھا، اور جس نے بنی اسرائیل کو غیر ملکی، خطرناک اور بغاوت پسند قوم سمجھا۔ اور جب مصر میں ایک نیا بادشاہ آیا جس نے یوسف علیہ السلام کو نہ پہچانا، تو اس نے اپنی قوم سے کہا، یہ بنی اسرائیل ہمارے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے بنی اسرائیل کی غلامی، آزمائش اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مشن شروع ہوتا ہے۔ مصر فرعون ایک قدیم تہذیب، ایک عظیم سلطنت اور ایک جابر بادشاہ کا مرکز تھا۔ اس دور کا فرعون صرف بادشاہ نہیں تھا، بلکہ اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، اور کہتا تھا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اس کی حکومت قبطیوں پر تھی، اور غلامی بنی اسرائیل پر مسلط کر دی گئی۔ انہیں دن رات مزدوری پر لگایا گیا، مٹی کے برتن بنانا، پتھروں سے محل تراشنا، احرام مصر کی تعمیر، محنت، بھوک اور بیٹیوں کی بے حرمتی۔ اور پھر ایک دن وہ خواب آتا ہے جس سے اس کی راتیں بے چین ہو جاتی ہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوا جو تیری سلطنت کو ختم کرے گا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب فرعون نے ایک قاتلانہ حکم جاری کیا، ہائے پیدا ہونے والا، بنی اسرائیلی لڑکا قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو زندہ رکھا جائے تاکہ وہ غلامی کرتی رہیں۔ ایسا خوفناک ظلم، ایسی ریاستی دہشت گردی جو انسانی تاریخ میں کم ہی ملتی ہے۔ ایسے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ ایک ماں جس کی گود میں نور تھا، مگر دل میں خوف تھا کہ کہیں سپاہی نہ آ جائیں۔ اور پھر وہی ہوا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس ماں کے دل کو تسلی دی اور وہی نازل کی، اسے دودھ پلا، پھر جب تجھے ڈر ہو تو اسے دریا میں ڈال دے، ہم اسے واپس بھی لائیں گے اور اسے رسول بنائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھا گیا اور دریائے نیل کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ وہی دریا تھا جو فرعون کی حکومت کا مرکز تھا، اب وہی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر بن گیا۔ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل تک پہنچا اور آسیہ نے اس بچے کو سینے سے لگا لیا۔ یہ بچہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اس طرح فرعون کا دشمن اسی کے محل میں بڑھنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے، عدل پسند، سچ بولنے والے، نرم دل اور بہادر تھے۔ ایک دن ایک قبطی ظالم کو دیکھا جو ایک بنی اسرائیلی کو مار رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مداخلت کی اور اس قبطی کو مکہ دے مارا، اس سے وہ قبطی مر گیا۔ یہ ایک غیر فطری قتل تھا، مگر قتل تھا۔ فرعون نے ان کے قتل کا حکم دے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے فرار ہوئے اور مدین کی سرزمین پر پہنچی۔ وہاں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کی مدد کی، ان سے نکاح کیا اور کئی سال قیام کیا۔ ایک دن واپسی پر کوہ طور کے دامن میں آگ دیکھی۔ وہ آگ نہیں تھی، وہ وحی کا آغاز تھا۔ اے موسیٰ، میں تیرا رب ہوں،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی اور حکم ملا، فرعون کے پاس جا اور اسے کہہ کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو ساتھ لے کر فرعون کے دربار میں پہنچے۔ فرعون نے تضحیک سے کہا، کیا ہم نے تمہیں بچپن میں نہیں پالا؟ تو نے قتل بھی کیا اور اب خدا کا دعویٰ بھی کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں رب العالمین کا رسول ہوں اور بنی اسرائیل کو آزاد کروانے آیا ہوں۔ فرعون نے معجزہ مانگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی، وہ عصا بن گئی، پھر ہاتھ جیب میں ڈال کر نکالا، سفید چمکتا نور نظر آیا۔ فرعون خوفزدہ ہوا مگر تکبر میں ڈٹا رہا۔ فرعون نے مصر گھر سے جادوگر بلائے، سینکڑوں جادوگر جمع ہوئے، جشن کا دن مقرر ہوا۔ جادوگروں نے رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی، وہ سانپوں کی مانند لگنے لگی، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی تو وہ سب کو نگل گئی۔ جادوگر اس کو دیکھ کر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے، ہم ایمان لائے رب موسیٰ اور ہارون پر۔ یہ سب دیکھ کر فرعون طیش میں آیا اور کہنے لگا، میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا اور تمہیں کھجور کے تنوں شولی دوں گا۔ مگر جادوگر کہنے لگے، ہم پلٹنے والے نہیں ہیں، ہمارا رب وہی ہے جو موسیٰ کا رب ہے۔ فرعون کے مسلسل انکار پر اللہ تعالیٰ نے اس پر 7 بڑے عذاب نازل فرمائے۔ سب سے پہلا عذاب طوفان تھا، جس میں بارش، سیلاب اور تباہی ہوئی۔ دوسرا عذاب ٹڈی دل کا تھا، جس کی وجہ سے فصلوں کی بربادی اور قحط جاری ہوا۔ تیسرا عذاب جوؤں کا تھا، جس کی وجہ سے بیماری، اذیت اور گندگی پھیلی۔ چوتھا عذاب مہلک کا تھا، جس کی وجہ سے شور، غلاظت اور خوف طاری ہوا۔ پانچواں عذاب خون کا تھا، پانی خون بن گیا، صرف بنی اسرائیل اس سے بچے رہے۔ چھٹا عذاب خوف کا تھا، جس کی وجہ سے دہشت پھیل گئی اور باطلوں کی نیند چھن گئی۔ ساتواں عذاب قحط کا تھا، جس کی وجہ سے خوشحالی، بھوک اور غربت پھیل گئی، اور ہم نے ان پر نشانیاں بھیجی تاکہ وہ رجوع کریں، لیکن فرعون نے ہر بار وعدہ کیا اور عذاب کے ہٹتے ہی اس سے پھر گیا۔ ناظرین اکرام، جب فرعون کی سرکشی حد سے گزر گئی، اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، اے موسیٰ، راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اکٹھا کیا اور خاموشی سے مصر سے نکل گئے۔ صبح ہوئی تو فرعون کو خبر ملی، وہ غصے سے پھٹ پڑا اور تکبر میں کہنے لگا، کیا یہ غلام میری سلطنت سے بھاگ گئے ہیں؟ اس نے اپنی پوری فوج اکٹھی کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کی۔ کچھ دنوں کے بعد بنی اسرائیل کے سامنے دریا تھا اور پیچھے فرعون۔ قوم نے فریاد کی، اے موسیٰ، اب تو ہم پکڑے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے رستہ دکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ اے موسیٰ، اپنی لاٹھی مارو، اور دریا کے بیچ میں سے رستہ پیدا ہو گیا۔ رستہ بھی ایسا بنا کہ ہر قبیلے کے لیے الگ رستہ، اور پانی ایسے جیسے دیوار بن گیا اس رستے کی، اور آہستہ آہستہ عرب کی قوم اس رستے سے گزر گئی۔ فرعون نے بھی اس دریا میں سے گزرنے کی کوشش کی، لیکن جب وہ اور اس کی فوج دریا کے بیچ میں پہنچے تو پانی اپنی حالت میں واپس پلٹا، خود اس کو اور اس کی فوج کو غرق کر دیا۔ مرتے وقت اس نے کہا، میں ایمان لاتا ہوں اس پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، مگر دیر ہو چکی تھی۔ دریا پار کرتے ہی قوم نے قوم کو دیکھا جو بچڑے کی پوجا کر رہی تھی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی کوئی معبود بناؤ جیسے ان کے ہیں۔
یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت غصہ آیا، مگر انہیں پتہ تھا اس قوم کی فطرت یہی ہے اور دل میں غلامی۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت غصہ آیا، مگر انہیں پتہ تھا اس قوم کی فطرت یہی ہے اور دل میں غلامی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا اور آپ نے 40 راتیں کوہ طور پر قیام کی، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں تورات عطا فرمائی جو کہ ایک مکمل شریعت، عبادت، حلال و حرام اور عدل کے احکامات سے بھری تھی۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس لوٹے تو انہوں نے دیکھا کہ اس قوم نے حضرت ہارون علیہ السلام کے منع کرنے کے باوجود ایک سنہری بچڑا بنایا اور اس کی پوجا شروع کر دی۔ اس سب کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت غصے میں آئے۔ انہوں نے تورات کی تختیاں پھینکی اور حضرت ہارون علیہ السلام کو جا پکڑا۔ انہوں نے کہا، میں نے ان کو بہت روکا مگر یہ بغاوت پر اتر آئے تھے۔ اس بات پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم کی سرزنش کی اور ان کو بہت ڈانٹا، تو جس پر قوم نے معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کیا۔ ناظرین اکرام، تورات بنی اسرائیل کے لیے ایک نئے دور کی شریعت تھی۔ اس میں توحید کا درس تھا، حلال و حرام کی تفصیل، عبادات کے اصول، معاملات میں عدل، زکوٰۃ، قربانی، روزہ، نبیوں کی اطاعت اور انسانی اخلاق کی معراج۔ لیکن افسوس کہ بنی اسرائیل نے اس شریعت کو صرف لفظ تک محدود رکھا، عمل کو ترک کیا، باتوں میں تبدیلی کی اور احکامات کا مذاق اڑایا۔ اس عمل کے بارے میں قرآن فرماتا ہے، تم کتاب کا کچھ حصہ مانتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو۔ کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے حکم آیا، اب داخل ہو جاؤ سرزمین مقدس میں جو کہ فلسطین تھا۔ مگر قوم نے جواب دیا، اے موسیٰ، وہاں جابر قوم ہے، ہم ہرگز داخل نہیں ہو گئے۔ انہوں نے گستاخی کی انتہا کر دی اور کہنے لگے، موسیٰ تو جا اور تیرا رب لڑے، ہم یہیں بیٹھے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا، یہ زمین ان پر 40 سال کے لیے حرام کر دی گئی، یہ زمین میں بھٹکتے پھرتے رہے۔ یہ ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب تھا کہ نہ وطن تھا نہ مکان، بس صحرا میں بھٹکنا، توبہ کرنا اور نئی نسل کی تیاری۔ 40 سال تک حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قوم کی اصلاح کرتے نہیں، انہیں تورات سکھائی، عدل کا نظام قائم دیا، لیکن یہ قوم بار بار نافرمانی کرتی رہی، منصلوہ پہ اعتراض کیا، پڑھنے کی طلب پہ جھگڑا اور ہر بات پر غصہ اور ضد، پھر اللہ کے پیغمبر سے بدتمیزی کرتے رہے۔ آخرکار وہ وقت آیا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جبل نبو پر لا کر وہ جگہ دکھائی، مردمان داخل ہونے کی اجازت دی، اور وہ جگہ سی عرض مقدس فلسطین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ زمین دور سے دیکھی اور اللہ کے حضور حاضر ہوتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے نبی تھے جنہوں نے قوم کو غلامی سے نکالا، سمندر چیر کر گزارا، تورات پاکی، مگر قوم کی نافرمانیوں نے ان کے مشن کو ادھورا چھوڑ دیا۔ ناظرین اکرام، یہ تھا بنی اسرائیل کا وہ دور جس میں اللہ تعالیٰ نے ان پر بے شمار نعمتیں عطا کی، مگر انہوں نے ناشکری کی اور بغاوت کی، اور اس کی وجہ سے وہ اللہ کے غضب تک جا پہنچ۔ ناظرین اکرام، اسی کے ساتھ ہمارا بنی اسرائیل پارٹ 2 اختتام کو پہنچتا ہے۔ اب اگلے پارٹ میں آپ دیکھ سکیں گے حضرت یوشوا بن نون کی قیادت، بیت المقدس کی فتح، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت، اور بنی اسرائیل کا عروج زمان۔ آپ سے درخواست ہوگی کہ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں
اور جتنا ہو سکتا ہے شیئر کرے تاکہ یہ انفارمیٹس ویڈیوز زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں. دیکھنے کے لیے شکریہ. خدا حافظ.